اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 67 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں دروس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو منکرین تھے، مجرمین تھے، مشرکین تھے، نہ ماننے والے تھے، وہ بے مقصد اور بے جا قسم کے اعتراضات، اشکالات، شبہات پیش کر کے اپنے آپ کو ہدایت سے، ایمان سے، کلمے سے دور رکھتے تھے۔ فقیر طبقہ وہ ان سے جڑا ہوا ہے، مالدار نہیں آتے۔ کبھی کہتے بھئی ہم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ یہ بات تو ہم کتنے سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب؟ اب یہ ایک بالکل بے ڈھنگے سے سوالات ہیں، لیکن جب انسان قبول نہیں کرنا چاہتا تو کہتے ہیں نا، جو جی تیرا نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، دل میں ہی نہیں آ رہا، قبول نہیں کیا، محروم ہو گئے۔ اب وہ طبقہ جنہوں نے بات کو قبول کیا، ایمان لے آئے، وہ مومنین کا طبقہ ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا یہ مجرمین کا طبقہ ہے۔ دو ہو گئے نا، ایک مجرمین ہو گئے اور ایک مومنین ہو گئے۔ اب دنیا میں تو زندگی گزر رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو مجرمین ہے وہ ہم سے کھانے میں، پینے میں، اسباب میں، صحت میں، طاقت میں، وسائل میں، عیش و عشرت میں ہم سے آگے نظر آ رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو یہ بات بعض دفعہ تکلیف دہ بن جاتی ہے، تکلیف کا باعث بن جاتی ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والے عیش و عشرت میں ہیں، اور اللہ پاک کے ماننے والے وہ جو آئے دن کوئی نئی تکلیف ہے۔ اس لیے جو آج کی آیات ہے، یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 7۔ اس میں اللہ پاک نے ان دونوں طبقوں کے انجام کا تفاوت یعنی فرق بیان کیا۔ دنیا میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن فرمایا آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں دونوں کے انجام میں، نتیجے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور جو کچھ ان کے ساتھ آخرت میں ہونا ہے، ان کی جو بے کسی ہوگی، لاچاری ہوگی، وہ اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ تو ایمان بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی یہ عارضی تکلیفیں گزر جائیں گی، لیکن آخرت کے بڑے بڑے مستقل دائمی انعامات منتظر ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا بہترین بدلے کا، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور اس کو اس کا یہ بدلہ مل کر رہے گا، بہترین بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ کمن، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، کہ جس شخص کو ہم نے دنیا کے سامان سے فائدہ اٹھانے دیا،
ثم هو یوم القیامت من المحضرین، لیکن قیامت کے دن یہ بندہ مجرمین میں سے شمار کیا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جن سے آخرت کے اچھے انعام کا وعدہ ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جن کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان کو مجرم بنا کر پکڑ لیا جائے گا۔ تو یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر ہے دوستو؟ برابر نہیں ہے نا۔ ایک جو ہے وہ VIP پروٹوکول میں چل رہا ہے، ایک قیدیوں کی طرح مجرم بنا کے چل رہا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تسلی دی۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ پاک ان مجرمین کو پکاریں گے، آواز دیں گے۔ فَيَقُولُ، اور اللہ پاک پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں گئے تمہارے وہ بنائے ہوئے شریک جنہیں تم دنیا میں میرا شریک بناتے تھے، کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، اور جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے، کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، تو کہے گا وہ طبقہ جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، وہ کہے گا۔ اس سے مراد کون ہے؟ جن کو انہوں نے اپنا بڑا بنایا۔ دوستو اب غور کریں، ایک وہ طبقہ ہے جو پیچھے چلتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جن کو انسان آگے بڑا بنا دیتا ہے۔ اب دنیا میں ان کافروں نے اللہ کے مقابلے میں جن کو اپنا بڑا بنا دیا، وہ بت ہے، وہ کوئی جانور ہے، وہ درخت ہے، وہ سورج ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اپنا بڑا بنا دیا اور کہا یہ میرا معبود ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ طبقہ کہے گا، یعنی جن کو بڑا بنایا گیا، وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے گمراہ ہو گئے، یعنی ہمیں بڑا بنا کے گمراہ ہو گئے۔ اغویناہم کما غوینا، اور ہم نے ان کو اسی طرح گمراہی کے راستے پر ڈالا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے، ان کو بھی ڈال دیا۔ تبرأنا الیک، آج ہم آپ کے سامنے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، آج جن پر انسان بڑی بڑی امیدیں لگا پہ بیٹھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جی وہ تو میرا بیڑا پار کرا دیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن آ کے میرے سامنے کہے گا کہ ان لوگوں سے ہم بیزار ہیں، جن کو اپنا سہارا بنایا، امید بنائی، وہ بیزاری کا اظہار کرنے۔ اور پھر وہ کہیں گے ما کانوا ایانا یعبدون، حقیقت میں یہ لوگ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یہ تو خواہش کے پیچھے چل رہے تھے، نام ہمارا لے لیا کہ بھئی یہ ہمارے بڑے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، پھر اللہ پاک ان کافروں سے کہیں گے دوبارہ کہ ادعوا شرکاءکم، بھئی اپنے ان بنائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ نا۔ فدعوہم، یہ ان کو آواز لگائیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ ورأوا العذاب، اور یہ کافر عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور دیکھ کر کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم دنیا میں ہدایت کو قبول کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ پاک ان مجرمین کو پکار کے پوچھیں گے فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم یہ تو بتاؤ تمہارے پاس جو میرے پیغمبر آئے تھے ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا، پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، بس اس دن ساری خبریں ان سے غائب ہو جائیں گے، کچھ دماغ میں عقل میں نہیں آئے گا۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، ہاں جنہوں نے دنیا میں توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یقیناً یہ طبقہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ پاک نے
مومنین اور مجرمین کے انجام کا تفاوت اور فرق بتا دیا کہ دنیا میں یہ فرق سامنے نہیں آئے گا، یہ تو آخرت میں آئے گا، یہ تو آخرت میں آئے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے آ کے عرض کی کہ یہ جو قیصر و کسریٰ والے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اتنے عیش و عشرت میں زندگی گزارتے، اور ہم حق پر ہیں لیکن فاقوں میں ہیں، تو آپ نے جواب دیا ایک جملے میں، فرمایا ہی لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، فرمایا یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں۔ یہ ان کے حصے میں اللہ پاک نے دنیا کے اندر رکھ دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا کے احوال اور دنیا کے حالات وہ معیار نہیں بن سکتے، وہ کسوٹی نہیں ہے، وہ پیمانہ نہیں ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر کہے کہ بھئی فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اعمال بھی نہیں کرتا اور بے دین آدمی ہے، لیکن دن بدن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم تو جی اعمال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دنیا تو پیمانہ نہیں ہے اللہ پاک کے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمائے سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں کس پر آئی؟ انبیاء پر آئی۔ پھر جو میرے انبیاء سے جتنا قریب تر ہوتا چلا جائے گا اس پر آزمائش اتنی زیادہ ہو۔ ثم الامثل فالامثل، جو جتنا ان کی مشابہت اختیار کرے گا اس پر آزمائش زیادہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی بھی دنیا کے احوال کو، اونچ نیچ کو ہم اپنے لیے مدار اور معیار نہ بنائیں۔ دنیا میں معیار کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اور اللہ سے دوری۔ اگر ایک بندہ اللہ کے قریب ہے یہ مطمئن ہو کے زندگی گزارے، اور اگر ایک بندہ اللہ سے دور ہے، چاہے اس کے پاس ساری دنیا اور دنیا کی چابیاں ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ آپ نے ترجمے پہ غور کیا۔ اللہ پاک نے ان کافروں کی، ان مجرمین کی جو بیچارگی ہے قیامت کے دن کی، وہ بیان فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کمزور سہارا پکڑتا ہے تو وہ انسان کو تکیہ نہیں دے سکتا۔ دوستوں، کہتے ہیں نا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جب نازک شاخ پہ اگر پرندہ بھی گھونسلہ بنائے تو وہ بھی مضبوط نہیں ہے۔ اس دنیا میں بندے کے پاس جو ایک مضبوط سہارا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ پاک کا، توحید کا سہارا، یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک بندہ اللہ کے ہوتے ہوئے اپنے لیے ایسے سہارے ڈھونڈ لے جو بہت کمزور ہے، کچے ہیں، خود مجبور اور لاچار ہے، جیسے آج ہمارے عقائد کی کمزوریاں ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جو مسجد سے، اعمال سے، نماز سے، دعا سے دور ہے، لیکن آپ کو وہ کہے گا کہ بھئی میں فلاں مزار پہ چلا گیا، وہاں میں نے یہ منت مان لی، میں نے فلاں کر لیا، وہاں میں نے یہ منت مان لی۔ اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے اور دعا کی طاقت کے ہوتے ہوئے اس پر یقین نہیں ہے، لیکن ان رائج طریقوں پر، ان بدعات رسومات پر یقین کر کے چل رہا ہے۔ اللہ کے مضبوط سہاروں کو چھوڑ کے کمزور سہاروں کو پکڑتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرما رہے جب قیامت کے دن آئیں گے تو میں پوچھوں گا کہاں ہے تمہارا وہ بنایا ہوا سہارا؟ تو وہ سہارے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، یہ خود گمراہ ہوئے، یہ خود بھٹک گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے تھے۔ آج تک کسی نے ہاتھ پکڑا ہے کہ بھئی آؤ بھئی تم میری قبر پہ کھڑے ہو کر مانگ لو؟ کسی نے زور زبردستی کی ہے؟ کوئی زور زبردستی نہیں ہے دوستوں، لیکن انسان خود خراب اور فاسد ہو جاتا ہے، اس کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں اور یہ چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کے سہارے کو چھوڑ کے کمزور سہارے کو پکڑ کے آخرت کی بڑی مصیبت اپنے سر کے اوپر مول لیتا ہے۔
سمجھ میں آ گئی؟ تیسری اہم ترین بات کہ قیامت کے دن جو یہ نافرمان اور مجرمین ہیں، یہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ ہم سے تو غلطی ہو گئی دنیا میں، اور ہم نے آپ کے ہوتے ہوئے اس سہارے کو اپنے لیے معبود اور مددگار بنا دیا، لیکن ایسا غلطی میں ہوا۔ آپ بات کو سمجھ رہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی غلط راستہ اختیار کر لے صحیح راستے کے ہوتے ہوئے، بات کو سمجھیں، غلط اختیار کر لے صحیح کے ہوتے ہوئے، اس میں قصور کس کا ہے؟ اس شخص کا اپنا قصور ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ گئے اور آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور آپ چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ہی راستہ ہی غلط تھا، تو آپ قصوروار نہیں ہیں، اس لیے کہ راستہ ہی ایک تھا۔ لیکن دو راستے ہیں، ایک پر لکھا ہے صحیح راستہ، ایک پہ لکھا ہے غلط راستہ، اور یہ آدمی غلط راستے پہ چل پڑا اور آگے جا کے کہا کہ بھائی وہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، بس اور جذبات میں آ گئی، یہ کر لیا، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ دوستوں، اس سے ایک عجیب فقہی مسئلہ نکالا ہے جو بڑے کام کا ہے، آپ کو بہت کام دے گا۔ وہ کیا ہے کہ اختیاری جہالت عذر نہیں سمجھی جاتی۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اختیاری جہالت عذر نہیں ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، ایک آدمی کی عمر ہے 40 سال، 15 سال میں یہ ہوا بالغ عاقل، تو اس پر نماز فرض ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 25 سال ہو گئے، نارمل سی بات۔ 25 سال سے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ کے پڑھ رہا۔ 40 سال کے بعد ایک دن اتفاق سے کسی مجلس میں، درس میں، بیان میں یا کسی کے ساتھ بیٹھا، او ہو اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، میں تو 25 سال سے اسی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بے وضو 25 سال کی نمازیں پڑھی اس نے، تو اس کی نماز ہوئی نہیں، لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اب بات کو سمجھے دوستو، مسئلے سے لا علمی ہے، جہالت ہے نا؟ آیا اس کی اس جہالت کو عذر بنا کے اس کو معافی دی جائے گی، یا یہ 25 سالوں کی نمازیں دہرائے گا؟ یہ فقہی مسئلہ سمجھے، اہم مسئلہ ہے دوستو۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری جہالت۔ اختیاری کیوں؟ بابا یہ شہر میں رہتا ہے کراچی میں، جہاں قدم قدم پہ علماء ہیں، مساجد ہے، مدارس ہے، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، ان ساری وجوہات اور اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے اس کا نہ سیکھنا یہ اختیاری ہے یا مجبوری ہے؟ اختیاری جہالت ہے، یہ اختیاری جہالت ہے۔ اسی لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا کہ ایک شخص کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے 3 مرتبہ، اور بعد میں اس کی بیوی نے کہا کہ جی یہ تو خراب ہو گیا، کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب کتنا اہم مسئلہ ہے، اس پہ بحث ہوئی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس 3 سے نکاح کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، تو کیا حکم ہے؟ تو تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ مسئلے سے اس کی جہالت اختیاری ہے، اس نے اپنے آپ کو اختیاری طور پہ جاہل رکھا، لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں، بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی۔ آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا دوستوں، یہ علمی دنیا ہے، علمی۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو کہہ سکے کہ جی مجھے تو کوئی بتانے والا مل نہیں رہا تھا اس لیے میں بے وضو نمازیں پڑھ رہا تھا، مجھے تو کوئی بتانے والا مل نہیں رہا تھا اس لیے میں روزے رکھ کے 12 بجے آدھا گلاس پانی پی لیتا تھا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اس کو کہتے ہیں اختیاری جہالت۔ مسئلہ کیا ہے یہ یاد رکھے، اختیاری جہالت عذر نہیں بنتی، اس پر حکم لگ جاتا ہے،
لہٰذا ایک آدمی اگر قیامت کے دن اللہ پاک سے کہے کہ اللہ یہ تو میں غلطی سے ان بتوں کے پیچھے چل پڑا، ان چیزوں کے پیچھے چل پڑا، تو اس کو معافی نہیں، اس لیے کہ یہ جب دنیا میں تھا تو غلط راستہ بھی تھا، صحیح راستہ بھی تھا، اس نے دونوں کے ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی رضامندی سے غلط راستہ لیا، قیامت کے دن جہنم میں گرا دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، انسان کو دین سیکھنا چاہیے، دین سننا چاہیے اور دین کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم ایک طویل زندگی اس طرح گزار کے بعد میں کہتے ہیں مجھے تو جی اس کا علم نہیں تھا، تو اس لیے تو مجھے عذر سمجھا جائے، تو یہ عذر نہیں ہوگا دوستو، اس لیے کہ سب اختیاری ہم نے جہالت اختیار کی ہوئی، ارادی طور پہ ہم ان چیزوں کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسی غلط ترتیب پہ زندگی گزار کے اپنے لیے مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان نعمت ہے اور ایمان کو سمجھنا بھی نعمت ہے، غلط راستے سے بچنا نعمت ہے، غلط راستے کو سمجھنا بھی نعمت ہے۔ لیکن اگر ہم ماحول کے ہوتے ہوئے اور اہل اللہ کے ہوتے ہوئے ہم جان بوجھ کے غلط راستوں پہ جائیں گے، قیامت کی بہت بڑی مصیبت اپنی گردن پہ لے لے۔ اس لیے ماحول کو اختیار کریں، دین کی بات سننے کی فکر اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، تھوڑا سا وقت دین کے لیے ضرور نکالیں دوستوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، صحیح غلط کی، خیر شر کی، ہدایت ضلالت کی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے صبح 11 بجے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔